بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا نیشن آف ابراہیم کے سامعین، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہر چیز کی بھرمار ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک انسان میں جب شعور بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات کی تلاش کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو یہ شعور بخشتا ہے کہ تم میری طرف سے آئے ہو اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تو ہم اس کی طرف جانے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مسافروں کی بھری اس دنیا میں جب ہم کسی سے راستے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کتنے ہی راستہ بتانے والے ایجنٹ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، آؤ ہم تمہیں اپنے لیڈر سے ملواتے ہیں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی پہنچا دیں گے۔ ان لوگوں کو اتنی فکر اس بات کی نہیں کہ لوگ بے راہ ہیں، بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، جو مرضی کریں، کفر کریں، قتل کریں، جو چاہے کریں، کوئی زیادہ پریشانی نہیں۔ ہاں کوئی ایک مسلک چھوڑ کر دوسرے مسلک کی طرف جانے لگے تو سخت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے مسلمانوں کو۔ کیا اسلام اسی چیز کا نام ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ نام رکھو جیسے پچھلی قوموں نے اپنے نام رکھے؟ تمام انبیاء دین اسلام لے کر آئے تھے، صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ کیا ہم نے اللہ کا پیغام نہیں پڑھا؟ آج قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کہا جاتا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ونحن له مسلمون اسلمت لرب العالمین۔ صرف اسلام، لیکن اس پر کسی کی تسلی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں اپنا ہی کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف مسلمان ہو، حتیٰ کہ اس بات کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص صرف مسلمان ہو، ضرور اس کو کچھ نہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، کسی نہ کسی گروہ سے تو ضرور ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی گروہ سے ہو اور ہمیں نہ بتاتا ہو اور دھوکہ دے رہا ہو۔ آپ ذرا سوچیں، کسی شخص کا اسلمت لرب العالمین کہنا زیادہ خوبصورت بات ہے یا اپنے آپ کو کسی انسان کے نام سے منسلک کرنا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سکالر ہو؟ اگر محمدی کہنا درست نہیں ہے تو اپنے آپ کو شافی کہنا اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا کہاں درست ہے؟ کیا ان ناموں کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے؟ اور اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کہاں ہے وہ دلیل کہ صرف ایک خاص مسلک میں اسلام بند ہے یا کسی ایک خاص نام یا ٹیگ کے نیچے ہی اسلام ہے، اور اگر کسی پر وہ ٹیگ نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں؟ قرآن یا سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں۔ نام نہاد مسلمان پہلے حق کا خود ساختہ معیار تیار کرتے ہیں، خود ایک نقشہ بناتے ہیں، خود ایک عمارت بناتے ہیں، اور جو اس عمارت میں بیٹھ گیا وہی حق پر ہے۔ اور یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ بندہ کہے جو اس عمارت کے اندر ہے وہ مسلمان ہے اور جو باہر بازاروں میں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے تو انتہائی احمق ہوگا، لیکن افسوس کہ دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے اس پر کوئی توجہ نہیں کرتے، اس چیز کی طرف آتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ناموں کے ساتھ کچھ مفادات بھی وابستہ ہیں، ان پر ضرب پڑتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر واقعی مسلمان ایک ہو جائیں تو یہ بہت سارے لیڈرز باقی نہیں رہتے، سب ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کو لیڈر بننے میں ہی مفاد ہے۔ میں کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں کہتا یا کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن ایک مرض کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہو تو ضرور کیجئے، کوئی اعتراض کرنا چاہو تو ضرور کیجئے، کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو ضرور کرے۔ جس طرح مجھے بات کرنے کا حق ہے اسی طرح آپ سب کو بھی بات کرنے کا حق ہے۔ ہم سب خواہش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے، لیکن لیڈر ایسا نہیں ہونے دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ عوام کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سنی کیا ہے، شیعہ دیوبندی اہل حدیث کیا ہے۔ کسی عام بندے سے پوچھیں کہ شافی کیا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ شافی کیا ہوتا ہے۔ کسی نے عوام کے دل میں یہ نام جگا رکھے ہیں۔ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو جگانا ضروری ہے، نہ کہ ان ناموں کو۔ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص ہونا چاہتے ہیں لیکن رہنما ان کو جڑنے نہیں دیتے، کیونکہ اگر لوگ جڑ جائیں تو پھر لیڈرز کو بھی جڑنا پڑے گا، اور لیڈرز بھی جڑ جائیں تو پھر بڑائی کس کے لیے رہے؟ تو یاد رکھیں، دین کا حقیقی پیغام عام ہو نہیں
نہیں سکتا جب تک ہمارے اندر عاجزی نہیں آئے گی، جب تک ہماری ساری کوششوں کا مرکز اور ہدف اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کی نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، آپ کو فیض پہنچائے یا نہ پہنچائے، کوئی آپ کے لیے دعا کرے کہ نہ کرے، کوئی آپ کا احسان مند ہو کہ نہ ہو، بتائیے اس میں کوئی نقصان ہے؟ پھر جب مقصود اللہ کی رضا ہو، ایک طرف انسان ہے جن سے ہم مفادات چاہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ رب العزت ہے، کون زیادہ فائدہ دے سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر دنیا میں میرا کوئی نام نہ ہو تو میرا کیا نقصان ہے؟ اور کچھ عرصے تک رہنا بھی کوئی نہیں، مرتا ہے انسان تو نام بھی ساتھ مر جاتا ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا میں، جن کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑا بڑا نام تھا، آج بڑے بڑے فرعونیوں کو نام سے کوئی نہیں جانتا، صرف ٹائٹل سے جانتے ہیں۔ فرعون نام نہیں تھا، ان کا یہ ٹیگ تھا۔ یہ جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا نام بھی آج ہمیں معلوم نہیں، کوئی باقی نہ رہا، کسی کا نام نہیں، نام ہے تو صرف اللہ ہی کا باقی ہے اور قیامت تک اور اس کے بعد بھی رہے گا۔ یا ان کا جو اپنے رب کے ساتھ جڑ گئے، خالص ہو گئے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ جس طرح مختلف انبیاء ہیں کہ جن کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا۔ یہ انبیاء نے دعائیں مانگی تھیں، ان کا ذکر باقی رہا اور قیامت تک رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اللہ کے نام کی بلندی چاہتے ہیں، کوئی چیز ہمیں ملے نہ ملے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں جس نے اللہ سے سودا کر لیا اسے نقصان ہو نہیں سکتا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، جو سودا تم اللہ سے کر لو تو پھر اس میں خوشیاں مناؤ کہ اس کا اجر تو پکا تمہیں ملے گا اور پورا پورا ملے گا، کیونکہ وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے اندر تھوڑی سی عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہدایت کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اور کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی میں تجھے ناپسند ہے اسے ہم سے دور کر دے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہودی یا عیسائی بننا بہت ضروری ہے، یہ کہلوانا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں کہلواؤ گے ہدایت پر نہیں آؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے، کیسا طریقہ؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے ملت ابراہیم، یہ ہے the nation of ابراہیم۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ قُولُوا، تم سب بھی یہی کہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہر دور کے مسلمانوں کو۔ قُولُوا، بولو، کہو، کہہ اٹھو، پکارو۔ ہم سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ دین اصل میں کیا ہے؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، یہ دین ہے۔ وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا، قرآن بھی اور صاحب قرآن کی حکمت بھی، کیونکہ وہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ہے۔ ما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، ہم وہ بھی مانتے ہیں جو ابراہیم کی طرف آیا، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، ان تمام انبیاء اور ان کی اولادوں کی طرف جو ہدایت کا پیغام اور اللہ کی کتاب اتاری گئی، ہم اس کو بھی برحق مانتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی تھی۔ ہدایت صرف ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس بھی تھی۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے سب انبیاء ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، کتنی خوبصورت بات ہے، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم صرف اپنے استاد کی عزت جانتے ہیں، اپنے عالم کی عزت جانتے ہیں، اپنے گروہ والوں کی عزت جانتے ہیں۔ یہ کتنی تنگ نظری ہے کہ لوگ صرف نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر کسی سے کہیں تو کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جب تم ہر وقت اسی
चक्कर में पड़े हुए हो कि दूसरों पर अपने इमाम और अपने बड़े को बड़ा साबित कर सको, और सारा जोर तुम्हारा उसी पर हो, सारे दलाइल तुम्हारे उसी के लिए हूँ कि जिससे तुम वाबस्ता हो, बस वही हक पर है। ऐसे रवैये से कभी भी दीन में वुसात नहीं आ सकती। यही तो शख्सियत परस्ती है। जहाँ हक हो वहाँ से ले लो, जहाँ अच्छी बात हो वहाँ से उठा लो, जहाँ से फैज मिले ले लो, और सबका एहतराम करो। द नेशन ऑफ इब्राहिम के सामीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सीधे रास्ते पर हमेशा गामजन रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।